اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ و طالبات، السلام علیکم۔ میرا نام صوبیہ ہے اور میں آپ کی اسلامیات کی ٹیچر ہوں۔ جماعت سوم، باب سوم، سیرت طیبہ، سبق نمبر 2، صداقت، امانت اور حسن معاملات۔ آج ہم اس کا مطالعہ کریں گے۔ صداقت کے معنی ہیں سچائی۔ صداقت کے معنی ہیں سچائی، یعنی ایسی بات کہنا کہ جسے جو ہے کوئی جھٹلا نہ سکے، یعنی کوئی جو ہے اس کا انکار نہ کر سکے، جھٹلا نہ سکے۔ سچا قول و فعل اور درست عمل جو ہے یعنی وہ عین صداقت ہے۔ یعنی سچا کوئی عمل یا قول و فعل، سچی بات کہنا یا درست عمل جو ہے وہ کیا ہے؟ عین صداقت ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی میں جو ہے وہ کبھی بھی جو ہے وہ جھوٹ نہیں بولا۔ اسی لیے مکہ مکرمہ والے جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ الصادق یعنی سچا بولنے والے کہہ کر جو ہے وہ پکارتے تھے۔ صادق کہتے ہیں کہ وہ شخص ہے جو اپنی گفتگو میں یعنی بات چیت میں سچائی سے جو ہے وہ کام لے، غلط بیانی جو ہے وہ نہ کرے اور اپنی ذمہ داریاں جو ہے وہ ایمانداری سے نبھائے۔ امانت کے معنی ہیں سپرد کی ہوئی چیز میں، یعنی کوئی بھی چیز اگر آپ کو آپ کے کوئی دوست یا وغیرہ کوئی چیز آپ کے پاس کوئی چیز رکھوا دیتے ہیں اپنی امانت کے طور پر، مطلب سپرد کی ہوئی چیز یعنی کسی کی کوئی چیز جو ہے۔ اور حسن معاملات سے مراد ہے کہ زندگی کے تمام کاموں میں، مثلاً لین دین ہے یا بات چیت ہے اور کام کاج میں آپ نے کیا کرنا ہے؟ ایمانداری کا جو ہے مظاہرہ کرنا ہے۔ اسے کیا کہا جاتا ہے؟ حسن معاملات جو ہے وہ کہا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ صداقت، امانت اور حسن معاملات میں جو ہیں وہ اعلیٰ ترین درجے پر جو ہیں وہ درجے پر تھے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ عظیم اخلاق پر ہیں، یعنی اخلاق کے عظیم مرتبے پر جو ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ فائز ہیں۔ صداقت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ ہمیشہ سچ بولتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صداقت کی وجہ سے یعنی سچائی کی وجہ سے نبوت کے اعلان سے پہلے ہی عرب کے جو لوگوں میں صادق اور امین کے لقب سے جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ مشہور تھے۔ لقب کہتے ہیں کس خوبی کی وجہ سے، نبی وسلم میں یہ جو ہے یہ خوبیاں تھیں، اچھائیاں تھیں کہ آپ سچ بولنے والے تھے اور امین مطلب امانت کی حفاظت کرنے والے تھے، امانت دار تھے۔ تو آپ جو ہے پورے عرب کے لوگوں میں صادق اور امین کے لقب سے جو ہے مشہور تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کو جو ہے دوست دشمن سب ہی جو ہے وہ جانتے تھے، مطلب نہ صرف آپ کے دوست بلکہ جو کافر جو آپ کے دشمن تھے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے تھے، جو دین اسلام کو قبول نہیں کیا تھا، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ اس بات اپنی جو امانتیں تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جو امانتیں تھیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے سپرد کرتے تھے، یعنی اس بات کا انہیں یقین تھا کہ آپ جو ہیں وہ سچ بولنے والے ہیں اور امانت دار ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے جو بڑا دشمن تھا وہ ابو جہل جو ہے وہ کہا کرتا تھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں تم کو جھوٹا نہیں کہتا، ہاں جو چیز تم پیش کرتے اس کو میں نہیں مانتا۔ مطلب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے دشمن تھے، سب سے بڑے دشمن تھے، سخت دشمن تھے، تو آپ وہ بھی آپ کے بارے میں یہی کہتے تھے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو جھوٹا نہیں بولتا، لیکن جو آپ دین لے کر آئے، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو دین لے کر آئے بس میں صرف اس کو نہیں مانتا۔ ایک صحابی جو ہیں وہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابی کہتے ہیں جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو ہیں وہ ساتھی تھے، ٹھیک ہے، جنہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا ان کے ساتھ تھے۔ تو ایک صحابی جو ہیں وہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اہل جنت کی کیا علامت ہے، ٹھیک ہے، کہ اہل جنت کی جو جنت میں جانے والوں کی علامت، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سچ بولنا، مطلب جو انسان سچ بولتے ہیں تو کیا ہے وہ جنت میں جائیں گے۔ تو فرمان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تم سچائی کو لازم پکڑو اور ہمیشہ سچ بولو، کیونکہ سچ بولنا جو ہے وہ نیکی کے راستے پر ڈال دیتا ہے، یعنی سچ جو ہے وہ ہمیں جنت کی طرف لے کے جاتا ہے اور نیکی جو ہے وہ ہمیں جنت تک پہنچا دیتی ہے۔ اور آدمی جب ہمیشہ سچ بولتا ہے تو وہ مقام صدیقیت تک پہنچ جاتا ہے، یعنی اور اللہ تعالیٰ کے یہاں صدیقین میں لکھا جاتا ہے، مطلب سچے لوگوں میں جو اس کا نام جو ہے وہ لکھا جاتا ہے۔
تمام انبیاء کرام علیہ السلام یعنی اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں اپنا پیغام جو ہے لوگوں تک پہنچانے کے لیے کم و بیش وہ 1,24,000 پیغمبر جو ہیں وہ بھیجے، اور ان سب نے اللہ تعالیٰ کا پیغام جو ہے وہ لوگوں تک جو ہے وہ پہنچایا۔ تو جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام جو تھے وہ تعالیٰ کے نیک لوگ تھے، اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ لوگ تھے، گناہوں سے پاک تھے، معصوم تھے۔ تو وہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے کردار میں ایک جو خوبی یہ تھی کہ جو صداقت جو ہے نا وہ بنیادی خوبی تھی، مطلب وہ سب کے سب انبیاء کرام علیہ السلام جو ہیں وہ سچ بولتے تھے۔ انہوں نے اپنے پیروکاروں کو ہمیشہ جو ہے سچائی اور صداقت کا درس دیا، مطلب جتنے بھی اس دنیا میں انبیاء کرام نبی آئے ان سب نے کیا سچائی اور صداقت کا درس یعنی سچ بولنے کا درس دیا۔ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ظالم اور جابر بادشاہوں کے سامنے جو ہے کڑی مشکلات کے باوجود ہمیشہ سچ بول کر جو ہے نا وہ جو ہے وہ کلمہ حق جو بلند کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ ایک دن کوئی صفحہ پر جو پہاڑ پر کھڑے ہو کر انہوں نے قریش کو پکارا، مکہ میں رہنے والے جو قبیلہ قریش جو مکہ میں رہنے والے جو لوگ تھے ان کو پکارا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر جو ہے نا جب سب لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سنی تو ہم لوگ جمع ہوئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے اہل قریش کہ اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے سے ایک زبردست لشکر یا بڑا لشکر جو ہے تم پر حملہ کرنے کو تیار کھڑا ہے تو کیا تم میری بات کا یقین کرو گے؟ تو سب لوگوں نے ایک زبان ہو کر کہا، اکٹھے کہا کہ اگرچہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کوئی ایسا لشکر جو ہے وہ پہاڑی کے پیچھے نہیں ہے، مگر پھر بھی ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا کیا کریں گے؟ یقین کریں گے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ تو یہ اس بات کی کا ثبوت ہے کہ جو کافر لوگ تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے تھے، آپ کے جان کے دشمن تھے، لیکن اس کے باوجود وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کا اقرار کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ کبھی بھی جھوٹ نہیں بولا۔ ایک دفعہ ایک شخص جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ کہ میرے اندر نا 4 بری عادتیں ہیں کہ میں جو ہوں شراب بھی پیتا ہوں، میں چوری بھی کرتا ہوں، میں بدکار بھی ہوں اور میں جھوٹ بھی بولتا ہوں۔ تو میں ان کو ایک ساتھ جو ہے وہ نہیں چھوڑ سکتا، یعنی 4 برائیاں اس کے اندر، وہ ایک ساتھ ان 4 برائیوں کو نہیں چھوڑ سکتا، یعنی ایک کر کر کے چھوڑ سکتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں کہ میں پہلے جو ہے وہ کون سی عادت کو چھوڑ دوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلے جو ہے وہ جھوٹ بولنا چھوڑ دو، اور جب اس پر پختہ ہو جاؤ تو مجھے آ کر بتا دینا۔ تو وہ شخص جو ہے وہ کچھ عرصے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی یا رسول اللہ کہ میری ساری بری عادتیں ایک ساتھ ہی چھوٹ گئی ہیں، مطلب میرے اندر جتنی بری عادتیں تھیں وہ ایک ساتھ ختم ہو گئی ہیں۔ تو اس نے تفصیل بتائی کہ جب میں نے چوری کا ارادہ کیا یا شراب پینے کا ارادہ کیا یا بدکاری کا سوچا، مگر میں ان سب باتوں سے اس لیے بچ کیا کہ جب مجھے خیال آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے ان کے بارے میں پوچھیں گے تو مجھے کیا کرنا پڑے گا؟ مجھے سچ بتانا پڑے گا، تو اس طرح مجھے دوسروں کے سامنے جو ہے وہ شرمندہ ہونا پڑے گا۔ تو پہلے میں جھوٹ بول کر کیا کرتا تھا، اپنا عیب جو ہے اپنی جو ہے برائی جو ہے وہ چھپا لیتا تھا، ٹھیک ہے، اپنا وہ چھپا دیتا تھا۔ لیکن اب میں غلط کام کر کے مجھے کیا ہو رہا ہے کہ مجھے وسلم کے سامنے سچ بولنا پڑے گا، تو مجھے جو اپنا غلط کام کر کے شرمندہ ہونا پڑے گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی صاف گوئی پر جو ہے بہت خوش ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی ارشاد ہے کہ سچ جو ہے وہ نجات دیتا ہے جبکہ جھوٹ جو ہے ہلاک کرتا ہے۔ جیسے کہ ہم نے ابھی پڑھا، حضرت وسلم نے کیا فرمایا کہ تم سچائی کو لازم پکڑو، ہمیشہ سچ بولو۔ اس سے کیا مطلب ہے کہ سچ جو ہے وہ نجات دیتا ہے، یعنی آپ کو جنت میں لے کے جاتا ہے، اور جھوٹ جو ہے ہلاک کرتا ہے، یعنی جھوٹ جو ہے آپ کو دوزخ میں جو ہے وہ لے کر جاتا ہے۔ تو جو صداقت ہے یہ بہترین صفت ہے، ایک بہت اچھی خوبی ہے، اور مومن کی جو ہے نا یہی پہچان ہے، اللہ تعالیٰ کے نیک لوگوں کی جو ہے نا یہ پہچان ہے۔ اور سچ بولنے سے جو ہے انسان جو ہے طرح طرح کی بہت سی برائیوں، پریشانیوں، بری عادات سے جو ہے نا بچا رہتا ہے۔ اور قرآن پاک میں سچ بولنے والوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مومن نہ تو جھوٹ بولتا ہے اور نہ امانت میں خیانت کرتا ہے، کہ مسلمان جو ہے مومن جو ہے وہ جھوٹ نہیں بول سکتا۔ تو جو معاشرہ جو ہے وہ صادق ہوگا وہی جو ہے پرامن اور جو ہے وہ کامیاب ہوگا۔ اسی طرح جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نا تبلیغ خطوط، یعنی آپ نے جو آس پاس کے جو آپ کے ارد گرد کے جو وہ
ملک تھے ان ممالک کے حکمرانوں کو جو ہے وہ آپ نے تبلیغی خطوط بھیجے، یعنی تبلیغی خطوط کے ذریعے آپ نے ان کو دین اسلام کی جو ہے وہ دعوت دی۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تبلیغی خط جو ہے وہ روم کے بادشاہ کو بھیجا، تو اس نے درباریوں سے کہا کہ اس نبی کا کوئی قریبی عزیز ہمارے ہاں موجود ہو تو اس سے نبی کے بارے میں معلوم کریں۔ تو ابو سفیان جو تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، ابھی تک انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، لیکن تجارت کی غرض سے جو شام میں موجود تھے۔ مطلب عرب کے لوگ جو ہے نا وہ تجارت تجارت کیا کرتے ہیں، یعنی ان کا پیشہ جو تھا وہ کیا تھا؟ تجارت تھا۔ یعنی وہ تجارت کا مطلب یہ ہے کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جا کر چیزیں جو ہیں وہ خرید و فروخت کرنا۔ تو تجارت کی غرض سے جو ہے وہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ شام میں موجود تھے، اور وہ جو ہے نا ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ تو روم کے بادشاہ کے لوگ جو ہے نا انہیں بلا لیا حضرت ابو سفیان کو رضی اللہ عنہ اپنے پاس، اور بادشاہ نے جو ہے نا ابو سفیان رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ جس شخص نے مجھے خط لکھا ہے، جس شخص نے مکہ میں نبوت کا دعویٰ کیا ہے، مطلب اللہ تعالیٰ کے نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے، تو وہ خاندان کے لحاظ سے کیسا ہے؟ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ وہ ہمارے اندر اعلیٰ خاندان سے تعلق رکھتا ہے۔ بادشاہ نے پوچھا کہ اس نے کبھی جھوٹ بولا ہے؟ تو ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کی گواہی دیے بغیر جو ہے وہ نہ رہ سکے، یعنی حضرت ابو سفیان نے سچ بولا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ ہمیشہ، آپ نے کبھی بھی جھوٹ جو ہے وہ نہیں بولا، اور جواب دیا کہ اس نے کبھی جھوٹ جو ہے وہ نہیں بولا۔ کیسر نے پوچھا کہ وہ کیا حکم دیتا ہے؟ تو ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ وہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات میں ہم نے کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، اللہ تعالیٰ ایک ہے اور اللہ تعالیٰ ہی جو ہے عبادت کے لائق ہے۔ وہ ہمیں نماز کا حکم دیتا ہے، سچائی اور ایمانداری کی تعلیم دیتا ہے۔ کیسر نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا سچا رسول ہے، یعنی کیسر روم کو جو خط لکھا گیا تھا اس بادشاہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کا جو ہے وہ یقین ہو گیا۔ اب ہم اس سبق کی جو ہے وہ مشق کرتے ہیں۔ یہ کام آپ نے اپنی نوٹ بک پر کرنا ہے۔ مندرجہ ذیل سوالات کے جوابات دیں۔ صداقت کے معنی کیا ہیں؟ صداقت کے معنی ہیں سچائی۔ حسن معاملات سے کیا مراد ہے؟ تو حسن معاملات سے مراد یہ ہے کہ زندگی کے تمام کاموں، یعنی مثلا لین دین ہے، بات چیت ہے، لین دین سے کاروبار وغیرہ میں اور کام کاج میں ایمانداری کا جو ہے مظاہرہ کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل جنت کی کیا علامت ارشاد فرمائی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل جنت کی جو علامت ہے وہ سچ بولنا جو ہے وہ ارشاد جو ہے وہ فرمائی ہے۔ امید کرتی ہوں کہ یہ سبق آپ کو سمجھ آئے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔